بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ تقدیر کا لکھا اٹل ہے، لیکن دعا وہ واحد عمل ہے جو تقدیر کا لکھا بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کے طفیل کسی کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ آج آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے اولاد عورت کی زندگی کا نہایت ہی دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی شان اور بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملی جو ان کے سامنے بہت ہی زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ نے اس عورت سے رونے کی وجہ دریافت کی تو وہ عورت کہنے لگی، میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی اولاد نہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کہ مجھے کبھی اولاد ہوگی، عورتیں مجھے طعنہ دیتی ہیں۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے اس عورت کا بھی ذکر کیا، آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کیا کبھی صاحب اولاد ہو سکتی ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، اس عورت کے نصیب میں کبھی بھی کوئی اولاد نہیں ہے، بس اسے چاہیے کہ وہ آزمائش پر صبر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر نہایت ہی رنجیدہ ہو گئے، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اس عورت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں، تم کبھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی، تو یہ سن کر وہ عورت بے ساختہ زار و قطار رونے لگی، اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ کچھ دن کے بعد اس عورت کے گھر ایک فقیر درویش آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی روٹی دے دو۔ وہ عورت اپنے گھر کے باہر آئی، دیکھا تو وہ فقیر اس کے گھر کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس درویش نے عورت سے کہا، تو مجھے جتنی بھی روٹیاں کھلائے گی اللہ تعالیٰ تجھے اتنے ہی بیٹے عطا کرے گا۔ یہ سن کر اس عورت نے بہت ہی خوشی خوشی اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر کھلائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے درویش کی دعا قبول کر لی اور اس عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے۔ یہ عورت بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ جب یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو حیران ہو گئے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عورت کی تقدیر کا فیصلہ سنا دیا تھا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے متعلق بھی سوال کیا، یا پروردگار، جب اس دن میں نے آپ سے پوچھا کہ اس عورت کو اولاد عطا فرمائیں گے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ نہیں، اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، اب یہ سب کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھ دی اور فرمایا، اے موسیٰ، جا اور میرے سامنے ایک پلیٹ میں انسان کا گوشت پیش کرو، میں اس کے بعد اس سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ حکم خداوندی بجا لانے کی غرض سے بستی کی طرف واپس پلٹے۔ بستی والوں کو مخاطب کر کے اللہ کا حکم سنایا۔ آپ نے پوری بستی گھوم لی، لیکن کوئی اپنا گوشت دینے کو راضی نہ ہوا۔ آپ خالی پلیٹ لے کر کوہ طور کی جانب جانے لگے تو بستی سے باہر بوڑھے درویش کو بیٹھا دیکھا۔ وہ درویش آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھائے بس اللہ اللہ پکارتا جا رہا تھا۔ موسیٰ نے اپنی آخری کوشش کی غرض سے اس سے بات کرنے کا سوچا اور اس درویش کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ اے درویش، کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ تو اللہ کے لیے تیرے جسم کا گوشت دے دے؟ کیا تو مجھے اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر دے گا؟ وہ درویش جسے اللہ کے سوا کچھ یاد نہیں تھا، اس نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولی اور اپنا بازو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب بڑھا کر بولا، لیجئے میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے اپنے بازو پر سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام پلیٹ لے کر کوہ طور کی جانب روانہ ہونے لگے تو اس درویش نے آپ کو پیچھے سے آواز دی اور کہا،
میں نے تو آپ کو اپنے بازو کا گوشت دیا ہے، لیکن کیا پتا اللہ کو گردن کا گوشت چاہیے ہوگا۔ یہ کہہ کر اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے چھری لی اور اپنی گردن سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کی صدا بلند کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی جانب چل دیے، لیکن اس درویش کو پھر کچھ یاد آیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر آواز دی اور کہنے لگا، حضرت مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کو سینے کا گوشت نہ چاہیے ہو، اور میں نے تو سینے کا گوشت دیا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر اس درویش نے اپنے سینے کا اور جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر حضرت موسیٰ کے سامنے پلیٹ میں رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ پلیٹ لے کر پھر کوہ طور پر چلے گئے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے درویش کے جسم کے گوشت کی پلیٹ رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ موسیٰ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، دیکھو یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اس عشق کی حد دیکھو، اس نے اپنی تکلیف کا نہیں سوچا اور میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دی۔ اے موسیٰ، اب تم ہی بتاؤ، میرا ایسا بندہ جو میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، وہ جب مجھ سے کچھ سوال کرے تو میں اس کی بات کیوں کر پوری نہیں کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے لیے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی مجھ سے اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہ کرتا؟ یہی وہ سبب ہے کہ میں نے تقدیر کے لکھے کو پلٹ دیا۔ موسیٰ، تم بھی تو انسان تھے، تم بھی تو مجھے اپنا گوشت عطا کر سکتے تھے۔ بے شک میرے وہ بندے جو میری رضا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کی حقیقت جان کر بہت خوش ہو گئے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں اور سمندروں کے رخ بھی، بس اللہ پر یقین کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی انسان کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے چینل دلکش یونیک اسٹوری کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔